وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صدق اللہ العظیم۔ آج میں ماں باپ پر نہیں، آج میں کسی اور چیز پر نہیں، آج میں اس مظلوم عورت کے بارے میں بیان کروں گا جس کے ساتھ سسرال میں زیادتی ہوتی ہے، جس پر ظلم زیادتی ہوتا ہے، سسرال میں جو خون کے آنسو روتی ہے۔ میں نے ایسے بھی کتنے سسرال دیکھے ہیں جہاں بہو پر اتیاچار ہوتے ہیں۔ آج میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ میں نے اکثر گاؤں دیہات میں سنا کہ میری بہو، بعض عورتیں گفتگو کرتی ہیں کہ میری بہو، میرا پتھو مجھ سے روز جھگڑا کرتی ہے۔ کئی عورتوں سے میں نے یہ بھی سنا کہ میری بھابھی تو ایک کام تک نہیں کرتی، کام چورے ہے۔ زبان کی تو بات، اتنی زبان چلتی ہے میری بھابھی کی، میری پتھو کی اتنی زبان چلتی ہے کہ روز مجھ سے، میری ماں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ جب بھی میں یہ بات سنتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے، ارے وہ جھگڑا کرتی ہے تو وہ بدماش ہے، اور تم کتنے شریف ہو، تم دودھ کے دھلے ہو۔ اگر تم اتنے ہی شریف ہوتے تو اس سے جھگڑا کیوں کرتے، اس کے خلاف کیوں بولتے، بلکہ مل جل کے تم رہ لیتے، محبت سے رہ لیتے۔ لیکن تم تو ایسا نہیں کرو گے۔ تم اپنے بھائی کو، تم اپنے بیٹے کو اس بہو کے خلاف، اس بھابھی کے خلاف، اس مظلوم عورت کے خلاف، اس کے شوہر کو ورگلاتے ہو اور اس کے خلاف بول کر اس کی پٹائی کرواتے ہو اور کہتے ہو کہ میری کوئی غلطی نہیں۔ اکثر بے وقوف شوہر ذرا ذرا سی بات پر اپنی بیوی پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے۔ ارے کم بخت شوہر، کا تمہیں اسلام نہیں معلوم؟ جو عورت شادی کے بعد تمہارے گھر آتی ہے تو تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کے لیے آتی ہے، تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن کی خدمت کے لیے نہیں آتی۔ اگر وہ تمہاری ماں باپ اور بھائی بہن کی خدمت کرتی ہے، کام کر دیتی ہے، تو اس کا احسان مانو، لیکن اس پر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، پھر اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہاری بیوی تمہاری ماں باپ کی خدمت کرنے سے انکار کر دے کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، تو اسلام میں یہ لکھا ہے کہ تم شوہر اپنے بیوی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تمہیں ماں باپ کی، تمہیں ہمارے ماں باپ کی ہر بات ماننی پڑے گی، تمہیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہو کو اپنے سسر کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کرنی چاہیے، اسے اپنا ماں باپ سمجھنا چاہیے۔ لیکن میں اس گھر کے بارے میں بولتا ہوں جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر بہو کے ساتھ بے عزتی ہوتی ہے، اس کو رلایا جاتا ہے۔ میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گھر کو بھی دیکھتی ہے، گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہے، شوہر کو بھی دیکھتی ہے، بچوں کو بھی دیکھتی ہے، اور اگر کسی روز طبیعت خراب ہو جائے، ذرا سا سر میں درد ہو جائے اور کہہ دے کہ میں آج کام نہیں کر سکتی، تو ننون اور ساس کی زبان جو ہے بڑبڑاتی ہے اور کہتی رہتی ہے کام کرنے کا من نہیں تو ناٹک کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب مشین ہفتے مہینے میں 2 مہینے میں خراب ہو جاتا ہے، وہ بھی تو آخر انسان ہی ہے نا، اس کے سر میں درد نہیں ہو سکتا کیا؟ اس کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی کیا؟ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا بیمار ہو جائے، اسے 2 دن تک کام کرنے تم نہیں دیتے، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس پر ایسا ظلم کیوں؟ مجھے دل میں ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جب تمہاری بیٹی سسرال جاتی ہے تو تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر کوئی میری بیٹی سے پیار کرے، اور جب کسی اور کی بیٹی تمہارے گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب پیار سے رکھے سسرال میں۔
لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو اپنا بیٹی سمجھ کر پیار نہ کرو گے، اسے تکلیف پہنچاؤ گے، تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایک نہ ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ تمہاری بیٹی کو بھی سسرال میں پیار نہ ملے گا، تکلیف میں رہے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے دوسروں کی بیٹی کو، اپنے بہو کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹی کو بھی سسرال میں عزت دے گا۔ اور خاص طور سے میں ان ظالم شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں جو کسی کی بات میں آ کر اپنے بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے انصاف سے ڈرو جو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ ایک ذرے کا حساب لینے والا ہے، ایک ظلم کا حساب لینے والا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو تم اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہو، تم سے کوئی حساب لینے والا نہیں؟ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لے گا۔ اللہ کے واسطے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے سے چند دن قبل اپنے آخری خطبے میں بیوی کا حق بتایا، ماں کا حق نہیں بتایا، بہن کا حق نہیں بتایا، باپ کا حق نہیں بتایا، دادا دادی نانا نانی کا حق نہیں بتایا، اپنے آخری خطبے میں اپنی بیوی کے بارے میں حق بتایا۔ استوصوا من النساء خیرا، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چاہے بیوی کیسی بھی ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اندھی ہو، کالی ہو، اس کا دل نہ دکھاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عزت دار شریف انسان وہ ہے، کان کھول کر سن لو پھر سنو، میں رسول اللہ کی وہ حدیث بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت دار شریف انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ شوہر یعنی کمینہ انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ میں نے تاجدار مدینہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شوہر کو کمینہ کہا جو اپنے بیوی کو عزت نہیں دیتا۔ خدا کی قسم جس گھر میں عورت پر ظلم ہوتا ہے، عورت اس ظلم کی وجہ سے روتی ہے، اس گھر میں برکت رحمت نہیں آ سکتی۔ اور کان کھول کے سن لو ظالم شوہرو جو اپنے بیوی کو پریشان کرتے ہو، ذرا ذرا سی بات پر پٹائی کرتے ہو، ذرا ذرا سی بات پر اس کو تڑپاتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، میکے جانے کی دھمکی چلے دیتے ہو، اسے پریشان کرتے ہو، ان کا دل توڑتے ہو۔ خدا کی قسم جو اپنے بیوی کی عزت نہیں کرتا، اللہ اس کے شوہر کا بھی عزت چھین لے گا۔ جو شوہر اپنے بیوی کی عزت نہیں کرتا، اللہ اس کو شوہر کی زندگی سے کمائی میں برکت ہٹا لیتا ہے، برکتیں رحمتیں ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بیوی کو عزت دو، تمہاری عزت دنیا میں بھی ہوگی،